علیکم دوستو، شام کے ٹائم میں بند کر دیتا ہوں ساری جو جتنے بھی مرغیاں مرغے ہیں. تو یہ پٹھیاں جو ہیں اپنے جناب دیہات سے کی بریڈ ہے، گھر کی نسل ہے. یہ ساری پٹھیاں میں نے اس طرف اصیل ہوتے ہیں ان کو بند کیا ہے اور ابھی یہ ساری پٹھیاں میں نے کھول دی ہیں. اچھا، کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ پٹھیوں کو بڑا کرنا ہے. اب اس میں جو پٹھیاں ہیں وہ بڑی جو ہیں وہ 2 مہینے اور 27 دن کی ہیں. جن کی ایگزیکٹ ایج ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور باقی جو ہیں تقریباً 1.5 مہینے کی ہیں اور کچھ 1 مہینے کی، یعنی یہ مکس ہیں. اچھا، یہ ساری کیوں اس طرف ابھی گھوم رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا؟ یا یہ دیکھیں، سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پٹھیوں کو جو ہے جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ اس میں پٹھے ہیں پٹھیاں ہیں، آپ ان کو علیحدہ کر دیں. یہ بہت زبردست ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹرک ہوگا کہ آپ جب پٹھوں کو اور پٹھیوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں تو پٹھیاں آپس میں اس طرح نہیں لڑتی جس طرح مرغے جو ہیں وہ مارنا شروع ہو جاتے ہیں اس عمر میں خاص کر کے. اچھا، ساتھ ساتھ میں تھوڑا آگے جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں پٹھیوں کو. دوسری ٹپ جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے پٹھیوں کو جو ہے وہ کوئی بھی زیادہ وائٹامنس نہیں دینے. اگر آپ وہی وائٹامن استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل لائٹ سا، بالکل کم سے کم ویک میں 1 دفعہ یا مہینے میں زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ آپ نے وائٹامن استعمال کرنا ہے. وائٹامن کون سا میں اپنی کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. سائمنز کا آپ سائموسٹریس یوز کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم. اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی چوزے گروتھ نہیں کرتے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو 14 نمبر خوراک ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، اس سے پٹھیاں جو ہیں یا پٹھے جو ہیں وہ مطلب اس طرح کہ نہیں مضبوط نہیں بنتے یا ان میں اتنی زیادہ امیونٹی نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اس کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. جو 14 نمبر فیڈ ہے اس میں بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں. مسائل اس لیے آتے ہیں کہ ہم اچھی کمپنی کی فیڈ وغیرہ استعمال نہیں کرتے. اگر ہم اچھی کمپنی کی فیڈ استعمال کریں گے جیسے کہ نیشنل فیڈز ہیں وہ آپ استعمال کریں، وہ نہیں ملتی تو اس کو ڈھونڈیں، جہاں سے بھی ملے وہ لیں اور وہ استعمال کریں. اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے ٹپ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 2 ٹائم جو ہے فیڈ ان کی لازمی جو ہے ان کو دینی ہے. ایک صبح کے ٹائم اگر آپ ڈالتے ہیں، دوپہر کو نہیں بھی ڈالتے جیسے آج کل گرمی ہے تو آپ شام کے ٹائم جو ہے وہ فیڈ ان کو ضرور ڈالیں. اچھا، کچھ کی گروتھ، کچھ پٹھیوں کی گروتھ آپ کو زیادہ بڑی لگ رہی ہوگی، حالانکہ 7 خوراک کھاتی ہیں، سب کچھ ہر چیز ان کو ساتھ ملی ہے، لیکن کچھ کی گروتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جینیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، کچھ کی گروتھ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پانی جو ہے، آج کل گرمیاں ہیں، تازہ پانی بھریں صبح کے ٹائم. پھر اس کے علاوہ شام کے ٹائم جو ہے وہ آپ یا جب تقریباً 3-4 بجے آ کے دیکھیں، ماحول ان کو ٹھنڈا دیں، درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ دن کے ٹائم ان کو زیادہ گرمی وغیرہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سورج نہ پڑے. تو یہ بہت اچھی جو ہے وہ چیز ہوگی. اور دوسرا ان کی جو کلیننگ ہے، جب یہ چھوٹا چوزا جب آپ ڈالتے ہیں تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے چوزے کو اٹھایا دوسری جگہ ڈال دیا، دوسری جگہ سے اٹھایا تیسری جگہ. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. آپ جو ہیں چوزے کو اس کا گھر دے دیں. اب یہ چوزے کا گھر ہے، یہ والا یہ چوزے کا گھر ہے، یہ یہاں پہ چوزے گھوم سکتے ہیں. تو یہ اب جگہ ان کی چینج ہونے والی نہیں ہے، یہ ادھر ہی بڑی ہوں گی انشاءاللہ، اور ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ باہر اب نکال دیں گے جیسے یہ بڑی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک جو اگر آپ نے کوئی اینٹی بائیوٹک دوائی استعمال ہی کرنی ہے، آپ کو لگ رہا ہے چوزے ڈھیلے ہو رہے ہیں، مسئلے ہو رہے ہیں، تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ جو ہیں استعمال کریں. آپ ایک ہے ٹائلوفرسین لے کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، لیکن وہ بھی آپ نے 2-3 دن کورس کروانا ہے. احتیاطاً اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں 2 گرام جو ہے وہ 1 لیٹر پانی میں آپ استعمال کریں، اور اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو پھر وہ 4 گرام تک چلا جاتا ہے.
لیکن وہ بھی 3 سے 5 دن ہوتا ہے. بہت زیادہ کوئی شدید قسم کی کوئی بیماری آ گئی ہے تو وہ آپ جو ہے 7 دن تک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کی کوانٹٹی جو ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ بہت ضروری ہے کہ مقدار بالکل ٹھیک ہو. اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے ٹپ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ پٹھیاں جب تک انڈا دینے کے قابل نہ ہو جائیں ان کو مرغوں میں مت چھوڑیں، ورنہ اس چیز کا آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ وہ ٹپس ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر میرے ذہن میں جو چیزیں آئیں گی وہ میں شیئر کروں گا. خوراک کی جہاں تک بات ہے تو شروع میں جو ہے آپ چھوٹی خوراک جو 14 PS ہوتی ہے نیشنل فیڈ وہ استعمال کریں. وہ آپ استعمال کریں گے تو تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 6 ہفتے وہ استعمال کریں. اس کے بعد آپ جو 14 نمبر فیڈ ہے وہ استعمال کریں. 2 مہینے کے جیسی یہ پٹیاں ہوں آپ مکس دال دانہ جو ہے وہ شامل کرنا شروع کر دیں. اب یہ چیزیں ہم اپنے فارم میں کرتے ہیں. ابھی یہ ان کو میں نے 14 نمبر فیڈ اور مکس دال دانہ یہ شامل کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو میں احتیاط آپ سب کو بتاؤں گا وہ بڑی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے فارم کو محفوظ رکھیں. باہر سے لوگوں کی آمد وغیرہ جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائیں، اور اگر کسی نے آنا بھی ہے تو آپ باقاعدہ کو سلپرز وغیرہ رکھیں، ہاتھ دھلا کے اس طرح لے کے اندر آئیں. جتنی احتیاط کر سکیں کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والا جو ابھی مئی ہے تو جون جولائی میں رانی کھیت کے بھی اٹیکس ہوتے ہیں. آج کل گندم کی کٹنگ جو ہے وہ پہلے ہو گئی ہے، عمومی طور پر جو ہے وہ تقریباً جون جولائی میں رانی کھیت کا اٹیک ہے وہ ہوتا ہے. اچھا، تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ تقریباً کوئی 100 پٹھی ہے جو آپ کے سامنے ماشاءاللہ گھر کی تیار ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گروتھ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ سب سے شیئر کرتا رہتا ہوں. بس ایک ہی آپ سب سے ہوتی ہے ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اپنے دوستوں تک جو گھر میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.